بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی کے سب ٹائٹل تاثیر کلام کے ساتھ عارف البی حاضر خدمت ہے۔ چینل کی ابتدا میں تذکیر القرآن کے علاوہ 3 اور عنوانات رکھے گئے تھے، جس میں ایک تاثیر کلام تھا، ایک امید، اور ایک پاکستان نعمت ربانی۔ لیکن تذکیر القرآن کی مصروفیات کے سلسلے میں امید کی تو شاید 4-5 ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوں، لیکن تاثیر کلام کی صرف ایک، اور پاکستان نعمت ربانی کی بھی صرف ایک ہی اب تک ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد یہ ہفتہ وار سلسلہ بحال ہو جائے گا۔ آج بھی تاثیر کلام کے حوالے سے کچھ تمہیدی قسم کی گزارشات ہی کر پاؤں گا۔ تاثیر کلام کے بارے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ادبی کتب 30-35 سال کے مطالعے سے جو تاثرات مجھ پہ مرتب ہوئے ہیں، لا معلوم ہے کوئی ادبی اہمیت کی حامل شخصیت ہرگز نہیں ہوں۔ ایک عام آدمی جب کوئی ادبی کتاب پڑھتا ہے تو اس کے دل پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ان ایپیسوڈز میں ہوا کرے گا۔ ادبی کتب کے متعلق سے میرا مربوط جو تعارف ہے وہ تقریباً 35 سال پہلے ہوا، گو کہ اس سے پہلے بھی جستہ جستہ ادبی کتب، یوں کہہ لیں کہ چھوٹی عمر میں بچوں کی کہانیاں، اور پھر مختلف جرائد، اور پھر عنایت اللہ صاحب کے رسالے حکایت، اور پھر ان کی جو کتب، ان کا مطالعہ، اور اس کے بعد پھر مختلف تاریخی ناول، اور یوں سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان کتب میں جو پہلا تاثر جس کتاب نے میرے دل پہ مرتب کیا، وہ تقریباً 34-35 سال پہلے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النبی الخاتم، چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ سے زیادہ 200-250 کے لگ بھگ صفحات ہوں گے، لیکن سیرت طیبہ علیہ صحابہ الصلاۃ والتسلیم کو جس اچھوتے انداز میں مولانا نے اور ادبی اسلوب میں لکھا ہے، وہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد مولانا ولی راضی، مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کی کتاب، وہ ایک اس انداز سے ایک الگ اس کی حیثیت تھی کہ انہوں نے پوری کتاب ان الفاظ سے مرتب کی جن میں نقطہ نہیں آتا۔ وہ بھی اپنے انداز کی بہت ہی ایک اعلیٰ شاہکار تھے۔ پھر شہاب نامہ کے ساتھ ایک تعلق ہوا،
تقریباً 26-27 سال پہلے. پھر کئی بار شہاب نامہ کو پڑھا، اور پھر اسی سے متصل چونکہ قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک جو ہستیاں ہیں، ان میں اشفاق احمد صاحب ہیں، بانو قدسیہ صاحبہ ہیں، ممتاز مفتی صاحب ہیں، تینوں اللہ کے حضور پہنچ چکے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پھر ان کی کتب، ممتاز مفتی صاحب کی کتاب الکھنگری پڑھنے کا اتفاق ہوا. ایک اپنا ہی اسلوب اور ایک انتہائی دل پذیر اور انتہائی مؤثر انداز تحریر ہے، اور روحانیت کے رنگ میں رنگی ہوئی تحریر ہے. پھر انہی کی کتب بعد ازاں لبیک بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا، جو سفر حج کی روداد ہے، اور پھر تلاش جو غالباً ان کی وفات کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اکسی مفتی صاحب نے شائع کی تھی. وہ ان کی زندگی کی آخری کتاب تھی، جو قرآن حکیم کی عظمت اور اس کی جو اس کے جمال و کمالات ہیں اس کے حوالے سے تو بڑی خوبصورت کتاب تلاش. قدرت اللہ صاحب شہاب رحمۃ اللہ علیہ کی شہاب نامہ کے میں کئی رنگ ہیں. ایک تو ان کے بچپن کی رودادیں ہیں، اور ایک آخر میں ان کی روحانیت کا 90 کے نام سے جو عنوان ہے، اور درمیان میں جو CSP آفیسر کے حوالے سے مختلف ان کے مشاہدات ہیں، اور ہر واقعے میں ایمان اور توکل اور یقین کی کیفیت بحیثیت مجموعی غالب نظر آتی ہے. غالباً میرپور کے علاقے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ سفر کے دوران دیکھا کہ ایک بزرگ اور ان کے ساتھ انہی عمر کی بزرگ خاتون گدھے کے اوپر کچھ چیز لادے بڑی مشقت سے جا رہے ہیں. تو گاڑی ان کے پاس روکی تو معلوم ہوا کہ کھیتی باڑی کے دوران انہیں اپنی زمینوں میں سے کچھ دفن شدہ چیزیں ملی جو قیمتی تھیں. تو وہ لے کے جا رہے تھے کہ ہم انہیں بیت المال میں جمع کرانے جا رہے ہیں. یعنی ان کی سادگی اور ان کا اخلاص کا ایک عکس ہے. اسی طرح ڈیوٹی فرما رہے تھے تو ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر کا غالباً خط موصول ہوا کہ میں ملازمت سے ریٹائر ہو گیا ہوں اور میرے اسباب و وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، تو بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور میں اس معاملے میں بڑا پریشان تھا. تو مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ قدرت اللہ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا معاملہ حل کریں گے. تو ظاہری حلیے سے وہ شریف النفس اور سلیم الطبع شخص نظر آ رہے تھے، لیکن چونکہ معاملہ سرکاری تھا تو میں نے تحقیق کرانا ضروری سمجھے، اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ واقعتاً وہ ایک سلیم الفطرت اور نیک انسان ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہ میں نے اپنے جو PA تھے یا ADC جو بھی کچھ، ان کو آرڈر کیا کہ کوئی اچھی سی زمین جو کسی کو الاٹ نہ ہو وہ نکالیں. تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ
صاحب بہادر اپنے کسی قریبی عزیز کو نوازنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بہت ہی اعلیٰ زرخیز زمین کے کاغذات تیار کر کے دیے. کچھ دنوں بعد وہ آئے, ان کے کاغذات سپرد کر دیے گئے تھے. تو فرماتے ہیں برسوں بعد جب صدر ایوب خان صاحب کے پی ایس کے طور پہ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے تو ایک بڑا سا پیکٹ انہیں موصول ہوا. اس میں انہی بزرگوں کا خط تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں, گھر بھی بن گیا ہے اور میرے وسائل اتنے ہو گئے ہیں کہ مجھے اب اس سرکاری زمین کی ضرورت نہیں ہے, تو میں یہ کاغذات واپس کر رہا ہوں, کسی اور حقدار کو آپ الاٹ کر دیجئے. تو قدرت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار اس خط کو محویت کے عالم میں پڑھ رہا تھا کہ کیا صاحب ایمان اور کیا توکل والا شخص ہے. تو اس طرح کے واقعات شہاب نامہ میں بہت سارے پرکشش جو ایمان کو, یقین کو, توکل کو پختہ بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر اشفاق احمد صاحب کی کتاب گڈریا وہ بھی بڑی ہی مؤثر ہے. تقسیم ہند یعنی پاکستان کی تشکیل کے سے متصل قبل کے حالات تھے. بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کہ ایک استاد ہیں, ہم سے یہ فارسی سیکھتے ہیں. وہ رودات بڑی ہی دلچسپ ہے. اسی طرح بانو قدسیہ جنہیں ہم تو ظاہر انہیں اپنا بزرگ ہی کہیں گے, لیکن علمی حلقوں میں ادیب حضرات انہیں بانو آپا کہتے ہیں. تو لامالا ہمارے ہم اس طرح کی اپنائیت تو نہیں کر سکتے. انتہائی قابل احترام چونکہ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ, جن کا ایک جملہ بڑا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی رفیقہ حیات جو رہی یقیناً اللہ کا خاص ان پہ کرم تھا. تو راجہ گدھ, ان کی بھی بہت ساری کتابیں اپنی جگہ بڑی عام ہیں. راجہ گدھ بڑی ہی مؤثر, بڑا اچھا ناول ہے. اور پھر اشفاق احمد صاحب کی جو نشری غالباً پی ٹی وی پہ ان کے پروگرام کافی عرصہ چلتے رہے, زاویہ کے نام سے. اسی دوران ایک ذہن میں مجھے بچپن کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اس وقت معلوم بھی نہیں تھا, لیکن بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ تلقین شاہ جو ہے وہ اشفاق احمد صاحب ہیں. تو لائیو میں نے ایک بار ان کو سننے کا اس زمانے کا لائل پرواز کے فیصل آباد میں والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم وہاں رہائش پذیر تھے. تو وہاں پروگرام ہوا تلقین شاہ. تو وہ جو ریڈیو پہ بڑا معروف اور بڑا عرصہ ایک الگ اپنی پہچان رکھنے والا پروگرام, وہ لائیو بچپن میں الحمدللہ مجھے ایک بار اشفاق صاحب کو دیکھنے اور سننے کا اتفاق ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا زاویہ کا. تو زاویہ بعد میں پھر وہی جو ٹی وی پہ آنے والے پروگرام تھے وہ پھر تحریری شکل میں آئے, اور اس کا تو ایک ایک پروگرام اور ایک ایک واقعہ ایمان میں ڈوبا ہوا اور حکمت سے لبریز ہے. پھر ادبی حوالے سے ایک کتاب جس کا تاثر بہت ہی گہرا ہے وہ بار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی, جن میں ادبی حلقے اس کتاب کو بہت ہی اونچا مقام دیتے ہیں کہ تحریر اس قدر
یعنی خوبصورتی سے الفاظ بنے ہوئے ہیں. ان میں چھوٹے چھوٹے مضامین پہ مشتمل ہے جو قید کے دوران انہوں نے لکھے. تو چڑیا چڑے کی کہانی غالباً 2 الگ الگ حصوں میں ہے. بہت ہی اسے جب بھی پڑھتا ہوں یوں لگتا ہے کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، کہ وہ مشاہدہ جس انداز سے وہ جس کمرے میں قید تھے، وہاں چڑیوں نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا، تو وہ بیان کرنے سے اس کا تاثر وہ شاید میں مرتب نہ کر سکوں جو پڑھنے سے آئے گا. پھر صدیق سالک رحمۃ اللہ علیہ جو میرے کالج کے زمانے میں اس وقت وہ کرنل تھے، بعد میں بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے. ان کا ہندوستان کی قید کے دوران مشرقی پاکستان سے جب وہ گرفتار ہوئے تو ہمہ یاراں دوزخ، یقین جانیے کہ اس کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں آنسوں سے چھلک جاتی ہیں. میرے نزدیک ادبی کتاب کا تاثر، یعنی ایک عامی آدمی کا تاثر یہی ہے کہ جن الفاظ کو پڑھ کے آپ کے لطیف جذبات چھلک پڑیں، آنسوؤں کا روپ دھار لیں، وہ ادبی شاہپارہ ہے. کتابیں تو فہرست اگر مرتب کروں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن آج کی نشست میں اتنا ہی. اور حاصل اس گفتگو کا یہ ہے کہ جو جدید انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، جو ای بکس کا دور آ گیا ہے، کوئی چیز بھی کتابوں کا نعم البدل نہیں ہے. تو کتابوں سے تعلق کمزور کرنے والی، چونکہ ہم تو الکتاب والی امت ہیں، ہمیں اللہ نے وہ اس امت میں شامل ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کی پہلی وحی کے الفاظ یہی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور اسی میں فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان بالقلم، قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا. تو کتاب سے تعلق کمزور کرنے والی قومیں کبھی بھی کامیابی کی منازل کو نہیں پہنچ سکتی. اور کسی دانا کی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 3 نسلوں کے علم کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے سننے والے احباب، ان سے درخواست ہے کہ کتابوں کے ساتھ تعلق پختہ کیجئے اور اسے اگلی نسلوں تک منتقل کیجئے. رب ذوالجلال آپ کو اور مجھے آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.